یا علی یا علی یا علی یا علی 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی، مشکلوں میں ہے میرا تو مددگار علی، میرے آقا تم ہو، میرے مولا تم ہو، کر دو ہم پر بھی کرم، میرے سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے، اے علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں۔ الحمدللہ جناب مولانا شباب نقوی صاحب کی ایڈمنسٹریشنشپ میں یہ 4 روزہ مجالس منعقد ہوئی، جن مجالسوں کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب بھی موجود ہیں، اور اس وقت ایک اہم شخصیت جو الوداعی مجلس کو خطاب فرمائیں گے، مولانا ڈاکٹر کلب رشید صاحب، جو ایک سوشلسٹ ہے، سوشل انفارمر ہے، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے خاص طور سے اس درگاہ کے حوالے سے جس مقام پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں، اس مقام سے پورے ہندوستان میں اہل تشیع کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ سلام عقیدت، سلام محبت گراف کے دیکھنے والے ان تمام لوگوں کو جو ویسے شاید 6 لاکھ 7 لاکھ 1 ملین ہوں گے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک اس کی ریچ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو میسج کے ذریعے بتاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی اور اس تاریخ کی بات ہو تو یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ جوگی رام پورہ میں ہندوستان کے تمام علاقوں سے شیعہ موجود ہیں، اور جب سارے لوگ موجود ہیں تو پھر یہ بات بھی ہے کہ پروگرام میں کون کون تھا، کیسا پروگرام رہا، کس نے انتظام کیا، کیسا انتظام رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ مجلس میں ممبر سے اس پر ذکر ہوگا۔ ابھی تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک بات بتائیں، پیاسا دریا کے پاس کس لیے آتا ہے؟ ایک بات بتائیں، سائل دینے والے کے پاس کس لیے آتا ہے؟ ایک بات بتائیں، مجبور، بچھڑا ہوا، ٹوٹا ہوا، ڈوبا ہوا مسیحا کے پاس کس لیے آتا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم سارے کے سارے اپنے دلوں میں الگ الگ دعائیں تمنائیں لیے اس امید میں اس بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ نجف یہاں سے بہت دور ہے مگر تیری مدد ہم سے دور نہیں ہے، عراق یہاں سے بہت دور ہے لیکن تیری کرامت ہم سے دور نہیں ہے، میرے مولا جہاز کا سفر کر کے ہم تیرے شہر تو ضرور آتے ہیں، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں ہم سے ملنے آپ آتے ہیں، اور آپ ہماری سبوں کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا کرتے ہیں اور مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کلب رشید صاحب، کیونکہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شباب نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ آج 4تھا روز ہے، الوداعی مجلس کو خطاب فرمانے آئے ہیں۔ ان 4 روزوں میں جو گزرا اس پر تو ہم لوگ بات کریں گے۔ اس وقت آپ قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے دوست
حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب الرشید رضوی صاحب تشریف لائے ہیں اور درگاہ عالیہ کی اختتامی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ یقیناً بہترین خطیب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور انسان کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ 4 روزہ مجالس الحمدللہ اپنے پورے عقیدت و احترام کے ساتھ تقریباً اختتام پذیر ہونے جا رہی ہیں، اور ہر زائر جو ہے وہ دعائیں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی زائر کی یا کسی بھی عزادار کا ایک آنسو بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اپنی پوری ایمانداری اس کے ساتھ میں خدمت کی ہے درگاہ عالیہ کی، اس کی جزا ہم صرف اللہ اور رسول اہل بیت اطہار سے چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست عزیز سلطان الذاکرین مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ بڑی محنت ہے ان کی، اور انہوں نے بہت محنت کے ساتھ میں پورے پروگرام کو، مجالس کو منظم کیا، علماء کرام کو مدعو کیا، اور یہاں انہیں وقتاً فوقتاً پوری ترتیب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میں کہتا ہوں کہ پروگرام کو چلایا۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا کلب الرشید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رشید صاحب، دیکھا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ اس کی جزا مجھے مولا سے چاہیے، لیکن جب کوئی اپنا اسے اپریشیٹ کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی چند الفاظ آپ کے ہونے چاہیے۔ دیکھیں ابو ذر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مکان جب بن جاتا ہے تو دیکھ کے تعریف کرنا بہت ایزی ہے، لیکن گرمی میں، دھوپ میں، مشکلات میں اس نے ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ کیسے لگائی، اور کتنی مشکلات سے گزرتے ہوئے اور موسموں کو جھیلتے ہوئے اور صعوبتوں کو اٹھاتے ہوئے اس نے وہ پورا ساختمان اور پوری عمارت کھڑی کی ہوتی ہے۔ اس کی زحمتوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہ حیدر نقوی صاحب، جو کہ ایک صرف ہندوستانی سطح پہ نہیں بلکہ بین المللی سطح پہ، اور آج سے 2-5 سال سے نہیں بلکہ 20 سال سے، لگ بھگ 2 دشک سے ہندوستان کے باہر ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ ممالک کے ممبروں سے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں تک ان کی زندگی کا سفر پہنچا ہے کہ مولا نے ان کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ واقعاً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارگاہ میں خدمتوں کا موقع جو ہے، ابھی مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ 300 جوان خود خدمت کے لیے یہاں کھڑے ہیں، جو یہاں پر صفائی کے کام کر رہے ہیں، جو یہاں پہ بارگاہ مولا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور رہا سوال میرے چھوٹے بھائی مرزا شفیق صاحب کا، بہت کم وقت میں، چاہے وہ اردو ادب ہو، چاہے وہ سماج کے معاملات ہوں، اور چاہے وہ ممبر ہو، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کے کینیڈا تک ایک ڈیفرنٹ اور ایکسیپشنل خطابت کا پرچم بلند کیا ہے۔ اینڈ آئی بلیو میرے دوست حجت الاسلام والمسلمین مولانا شباب صاحب اور میرے چھوٹے بھائی مولانا مرزا شفیق صاحب شفق جن خدمات کو انجام دے رہے ہیں انہیں اور بھی اچھے سے انجام دے سکیں، اور مجھے لگتا ہے کہ علماء چاہے خدمات میں ہوں، چاہے سیاست میں ہوں، چاہے فصاحت و بلاغت میں ہوں، چاہے ممبر پہ ہوں، چاہے جمعہ کے خطبے میں ہوں، چاہے میدان میں ہوں، اور چاہے خامنہئی کی طرح امریکہ کے خلاف آواز اٹھانے میں ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ امامے نے ہمیشہ سروں کو اونچا رکھا ہے، اور ان کی خدمات صدیوں تک یاد کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر خلوص دل سے ہم سارے اپنی مولا کی خدمت میں کھڑے رہیں تو کہیں نہ کہیں اسی راستے پر تھوڑا بہت ایفیکٹ کرنے میں کامیاب رہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں بات کروں گا آخر میں مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کے ہمراہ قبلہ، کیونکہ اس وقت مولانا ڈاکٹر کلب الرشید صاحب ہمارے ہمراہ ہیں جو کہ الوداعی مجلس کو خطاب کروائیں گے، اور آپ مسلسل 5 برس سے یہاں کی مجالسوں کا انتظام، اہتمام اور علماء کی آمد پر مکمل آپ کے اہتمام رہتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے قبلہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بڑے بھائی اور قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب الرشید رضوی صاحب قبلہ کا دل کی گہرائیوں سے امام بارگاہ میں، اس مولا کائنات کی درگاہ میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس طرح کے بھائی ملے ہوئے ہیں جو میری سرپرستی بھی کرتے ہیں اور مجھے موقع بہ موقع مفید مشورے بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے مولانا کلب الرشید صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں کہ مولانا کلب الرشید صاحب قبلہ ہمارے ہندوستان کے نہیں
بلکہ بر صغیر کے ان علماء اور خطباء میں ہیں جنہی نے ایک نہج دی ہے ہمارے نوجوانوں کو، رہنمائی کا ایک ایسا راستہ دکھایا ہے کہ جس پر نوجوان چل رہے ہیں اور ان کی زندگیاں روشن اور منور ہو رہی ہیں. اور صرف ہماری ملت نے آپ کی قیادت کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ جو ہمارے ہندوستان کے سیاسی رہنما ہیں اور بلند پائے رہنما، جن میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم عزت مآب نریندر مودی جی بھی آتے ہیں، اور ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی جی بھی آتے ہیں، اور امت شاہ ہوں جو ہمارے دیش کی اہم ترین شخصیات میں سیاسی، اور چاہے راجناتھ سنگھ جی ہوں جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اس سطح کے بلند پایا رہنما بھی مولانا کلب رشید صاحب قبلہ کی سیاسی بصیرت کے قائل ہیں. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب درخواست کرتا ہوں قبلہ سے، میری کمزور آواز پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور میری عزت افزائی فرماتے ہیں. چاہے میں آپ کو درگاہ عالیہ نجف ہند جوگپورہ کے لیے زحمت دوں، اور چاہے مزار شہید ثالث آگرہ کے لیے زحمت دوں، یا اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں جہاں بھی میں زحمت دیتا ہوں آپ کو، آپ تشریف لاتے ہیں. میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حجت اسلام والمسلمین مولانا سید شباب نقوی صاحب قبلہ، جو خطیب الہند کے نام سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے ہندوستان میں نمائندے ہیں. آپ کی شخصیت کے بارے میں جیسا کہ مولانا کلب رشید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ عالمی سطح پر ہندوستان کا پرچم آپ نے بلند کیا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں ابو ذر بھائی گراف ایجنسی کے حوالے سے کہ مولانا شباب نقوی صاحب اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی عہدے اور منصب کی طرف نہیں دیکھا اور نہ انہیں کبھی عہدے اور منصب کی طلب رہی. میں دل کی گہرائی سے مولانا شباب نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر انہوں نے اس عہدے کو قبول کیا، ورنہ یہ عہدے اور منصب کے کبھی اس میں نہیں رہے. ان کی صرف اور صرف ایک ہی بات ہے اور ایک ہی ان کا نظریہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں اور ان کے علوم کو پوری دنیا تک پہنچائیں. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میرے ایک نہیں دو بھائی ایسے کھڑے ہیں، میرے دونوں بازو ہیں یہ، کہ جن کی وجہ سے میں عالمی سطح پر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور اردو ادب کی خدمت بھی کر رہا ہوں. تو میں ایک بار پھر سے اپنے دونوں بھائیوں کا، حجت الاسلام والمسلمین خطیب الہند علامہ شباب نقوی صاحب قبلہ کا، اور قائد ملت شیعہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب رشید رضوی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرات. ابھی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، الوداعی مجلس کو. یہ سلسلہ مسلسل جاری اور ساری رہے گا کہ یہاں کی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اور یہاں پر جو آج الحمدللہ یہاں پر یہ پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا درگاہ عالیہ نجف ہند میں، اور کس طرح سے پروگرام رہا اس کے بارے میں یہاں کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے اس سے ضرور بات کریں گے اور جانیں گے کس طرح سے انہوں نے انتظامات اور جو اہتمام ہے اس میں انہوں نے پیش رہے اور کس طرح سے سارے کام انہوں نے انجام دیے. فتح جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. کل ایمان علی، کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی، فتح کا عنوان علی، زغم و ذی حشم و سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی، شان علی، جان علی. خنجر و حد میرا ہو، خنجر و حد میرا ہو، حق کا ولی رہتا ہے، میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے. شیشہ جام علی، روح کے درپن میں علی، میری دھرتی پر برستے ہوئے ساون میں علی، حجرہ عقل میں احساس کے آنگن میں علی، دل کی دھڑکن میں علی، تن میں علی، من میں علی. میر حمزہ کی قسم کل کلی نکلے گی، دل بھی چیرو گے تو تصویر علی نکلے گی. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی،
سرکار علی یا علی 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 میرے سرکار علی یا علی 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 میرے سرکار علی وہ قدم جن سے ہے مضبوط ستون کعبہ وہ قدم آئے رجب میں جو درون کعبہ وہ قدم جن کے پسینے سے ہے خون کعبہ وہ قدم جن کا تصدق ہے سکون کعبہ